گناہ ہونا یہ ہر بندے سے ممکن ہے، گنجائش انسان ہے، لیکن گناہ پہ جمے رہنا، توبہ نہ کرنا، فوراً پلٹ کے نہ آنا کسی معمولی کوتاہی کے بعد بھی، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اور میرے رب کے فیصلے دیکھیے، 6 گھڑیوں تک تو اللہ نے کہا ہے کہ گناہ لکھو ہی نہ، اگر اس سے پہلے معافی مانگ لے بغیر لکھے ہی معاف۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں یہ جو فساد ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی جو میں آپ کے سپرد بھی کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ یاد کر کے آگے بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، 5 چیزیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ کون سی 5 چیزیں؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، اللہ ایسی ایسی بیماری اور بھوک اس قوم پہ ڈال دیتے ہیں جو اس سے پہلی قوموں نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو آتی سمجھ کیا بیماری ہے؟ پتہ چلتا ہے کسی کو کیا بیماری ہے؟ لیکن کمی آئی ہے اس بات پہ کہ ابھی ہم سوچ لیں اور ایسے کاموں کو پروموٹ نہ کریں۔ کبھی کسی نے اس طرح کبھی پیکج نکالا ہے کہ کسی کو دین سمجھ آ جائے؟ اس کے لیے کوشش کی ہے کسی نے؟ ہاں 50 روپے اور 10 روپے اور 20 روپے کے پیکجز ہیں، گناہ کے لیے ساری رات بیٹھے رہو۔ دوسری بات، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جس قوم کے ناپ تول میں کمی آ جائے، ناپ تول میں کمی آ جائے، اللہ عز و جل 3 آزمائشیں انہیں ڈال دیتے ہیں۔ قحط سالی آ جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، زندگی سخت ہو جاتی ہے، مشقتوں والی، اور ظالم بادشاہ لوگوں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْخَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسی قوم پہ اللہ کا عذاب کیا آتا ہے، اللہ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں، بارش کو۔ اگر جانور نہ ہو تو زمین پہ پانی کا قطرہ نہ آئے، بارشیں اگر ہوتی بھی ہیں تو نقصان والی ہوتی ہیں، سیلاب بن جاتے ہیں۔ آج کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ 36 قسم کے ٹیکس تو دیتے ہیں، زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 10 سال اللہ کے رسول نے مدینے میں گزارے، 86 جنگیں لڑی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال، 10 سال سیدنا عمر، 12 سال کے لگ بھگ سیدنا عثمان، 4 سال کے لگ بھگ سیدنا علی رضی اللہ عنہم وارضاہم کی حکومت اور خلافت رہی، 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، 20 سال کے قریب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ چلتے چلتے کہاں عبد الملک بن مروان، کہاں ولید بن عبد الملک، کہاں ہشام بن عبد الملک، کہاں سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز کے دور تک صرف مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، زکوٰۃ دی جاتی تھی، کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا تھا۔ اور حالت یہ تھی، عمر بن عبد العزیز کے پاس لوگ آئے، کہتے ہیں جی مال ہی بہت ہے، کیا کریں؟ کہا فقیروں کو دو، کہتے ہیں فقیر ختم ہو گئے، کہ مسکینوں کو دو،
کہتے مسکین ختم ہو گئے. کہتے اعلان کرو کہ مقروض ہے. اعلان گلیوں میں جا کے کروائے, قرضے اتر گئے. کہتے پھر بچ گیا. کہ پھر اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو شادی کر دو. کہتے شادیاں بھی ہو گئی, اب کیا کریں؟ اب بیت المال میں جمع کروا دو اور کچھ مال کا اناج خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو. عمر بن عبدالعزیز یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا اڑ کے گزرے. وہ نیچے اترے, کھائے اور دوبارہ سے اڑان بھرے. لیتے کیا تھے؟ صرف زکوٰۃ جمع کرتے تھے. کاش مسلمان اس ربانی پیکج کا خیال کر لیں تو دنیا کی سختیاں ختم ہو جائیں.